حضرت آ گئے. السلام السلام. علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ سبھی حضرات؟ الحمد للہ حضرت. جی اب حضرت آپ آ گئے تو ماشاء اللہ ایک دو سوال آپ سے ہو جائے جو چیز رہ جا رہی ہیں. جی بہت جی اچھا موضوع. ایک تو ضرور. حضرت بہت بہترین سوال جو ہمارے اپنے لوگوں نے کیا ہے, تھوڑا سا علمی ہے, ہو سکتا ہے ہماری آڈینس کو زیادہ نہ سمجھ میں آئے, لیکن چونکہ یہ پوری بحث ہی علمی, اس کے ہر سوال ایسے ہی جی ہوگا جو علم کلام سے متعلق ہوگا. یہ اسکرین پر ہے حضرت آپ کے, اور اس ویڈیو کے ایک حصے کے اندر آپ نے سمجھاتے ہوئے بات کہی ہے کہ یعنی وہ اللہ اس زمان و مکان میں آ جائے جو وہ آ سکتا ہے, اسے ہر چیز کی قدرت ہے. یعنی آپ نے اس کو سمجھاتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمان و مکان میں آنا چاہے تو آ سکتا ہے, اسے ہر چیز کی قدرت ہے. تو کچھ ہمارے ہی لوگ, ان کو یہ سوال ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمان و مکان سے پاک ہے, تو مفتی صاحب نے کیسے کہہ دیا کہ نہیں, آ یہ سکتا بات ان کی بالکل درست ہے. ہے؟ جی بعض مرتبہ آدمی اس کی روانی میں اس سے کچھ جملے ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں. حقیقتاً جو ہمارا موقف ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی لا زمان اور لا مکان ہے, اور جب لا زمان اور لا مکان ہے تو وہ غیر محدود ہے, اور زمان و مکان میں جو چیز ہوگی وہ محدود ہوگی, اور لا محدود کا محدود ہونا یا غیر مقید کا مقید ہونا یا مطلق کا مقید ہونا ایٹ دا سیم ٹائم, ایک ہی وقت میں, یہ فیلسی ہے, اجتماعی ضدین ہے, جو پاسبل نہیں ہے. تو جو اس وقت میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اگرچہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے, ہمارا جو نقطۂ نظر ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, لیکن کسی مطلق کا مقید ہونا یہ مقدور نہیں ہے. یعنی یہ سوال ہی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے غلط ہوگا کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو مقید کر سکتا ہے, کیا اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو مار سکتا ہے. تو اگرچہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے, تو یعنی یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. ہر چیز پر قدرت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خدا اپنے آپ کو مار لے یا اپنے آپ کو مقید یا محدود کر لے. یہ میں کہنا چاہ رہا تھا اس وقت. بے شک, بہت بہت شکریہ حضرت. اب جی اس ملحد کی طرف سے حضرت اس کی پوسٹ تو بہت ساری آئی ہے, اس کے اوپر تبصرہ بھی بہت ہو چکا ہے. ہم نے سوچا کہ کچھ مزاحیہ طور پر بھی تبصرہ ہو جائے, اور ہم کر ہی رہے تھے. تو ایک اس کی پوسٹ کا جواب ہم چاہ رہے کہ حضرت آپ دیں یہاں سے, حالانکہ سارے جوابات تو دیے جا چکے ہیں, لیکن یہ بات اس نے وہاں بھی کہی تھی جیسے کہ یہ اس نے یہاں پر کہی تھی, جس کی ویڈیو میں نے کاٹی ہوئی ہے, اس ویڈیو کے اندر کہی. سے بھی اختلاف ہے کہ ہم اپوسٹیٹ ہیں, کیونکہ ہم نے اپنی مرضی سے اسلام قبول نہیں کیا تھا. ہم مسلمان فیملی میں پیدا ہوئے تھے, اور ہمیں نائی نے کہا تھا کہ وہ دیکھو اوپر کوا, اور اس کے بعد ریسٹ از ہسٹری. تو وی آر ناٹ. جس وقت آپ نے کوا کہا تھا اس وقت آپ کو پتہ نہیں تھا کہ آپ مسلمان ہو رہے ہیں. نہیں ایگزیکٹلی, بچے کو کہاں پتا ہوتا ہے جب تو اس لیے یہ بات ہی غلط ہے. یہ بات وہاں آپ نے ایکسپورٹ خود کر دیا حضرت, اور اس کے بعد یہ جا کر یہاں پوسٹ کرتے ہیں, یہ واپس دوبارہ دہرا رہے ہیں, اور اپنی سوچ کے آڈینس کو اس کے اندر داخل کرنے کی, جیسے کہ یہاں لکھ رہے ہیں کہ میں اپنی مرضی سے نہیں ہوتا, تو وہاں بھی یہ اس کو رٹ ذرا لگا سا پڑھیے کیا لکھ رہے ہیں, چونکہ میں فون پر ہوں. ہاں جی, انہوں نے لکھا ہے کہ مرتد وہ ہوتا ہے جو اسلام قبول کرے اور پھر جائے. میں نے تو اپنی مرضی سے اسلام قبول نہیں کیا ہے, میں تو پیدا ہوا تھا بدقسمتی سے مسلمانوں کے گھر ہوا تھا, بڑے ہو کر غور و فکر کیا تو جان لیا مذہب انسانی اوہام کی پیداوار ہے, تو میں مرتد کیسے ہوا. امید ہے کہ نقطہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اچھا, تو یہ ایک بہت ہی سطحی قسم کا اعتراض سطحی قسم کے لوگوں کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے, جن کو ہمارے ورلڈ ویو کے بارے میں نہیں پتا ہوتا. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر ملحد کو, مرتد کو ہمارے ورلڈ ویو پتہ چل جائے تو وہ کبھی ملحد مرتد بنے ہی نہ, وہ بنتا ہی اپنی جہالت کی وجہ سے. تو یہ کہنا کہ جی مرتد وہ ہوتا ہے کہ جو اسلام قبول کرے اور پھر اس کو چھوڑے, وہ تو ہوتا ہی ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. صحیح. لیکن وہ نہیں ہوتا کہ جو مسلم گھرانے میں پیدا ہو اور اس کے بعد وہ اسلام چھوڑ دے. میں اس کو ایک مثال سے سمجھانا چاہوں گا. مثال سے پہلے اس ارتدہ کے معنی, مرتد کا لفظ نکلا ہے ارتدہ سے. ارتدہ کے معنی آتے ہیں پھر جانا, لوٹ جانا. پھر جانا اور لوٹ جانا دونوں اس کے معنی ہیں. تو ایک آدمی اگر اسلام میں یعنی کسی مسلم گھرانے میں پیدا ہوا اور اس کے بعد وہ کسی دوسرے مذہب کو اختیار کر لے یا اسلام کو چھوڑ دے, تو وہ اسلام سے پھر گیا. لنگوسٹیکلی اور لغوی اعتبار سے مرتد کا لفظ اس کے اوپر بولا جا سکتا ہے. اب آپ آ جائیں مثال کی طرف جو میں پہلے دینے جا رہا تھا. مثلاً
ایک آدمی پاکستان میں پیدا ہوا اور اس کے بعد امریکہ آ گیا اور اس نے پاکستان کی شہریت کو چھوڑ دیا، تو کیا وہ یہ کہے گا کہ نہیں جی اچھا پاکستانی اب اس کو اپنا شہری نہیں مانتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی اب پاکستانی نہیں ہے، تو کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں تو پہلے اپنی چوائس سے پاکستانی کوئی ہوا تھا، میں تو پیدا ہو گیا تھا پاکستان میں، تو پاکستان میں نے چھوڑ دیا چونکہ مجھے پتا چلا کہ یہاں میری دال گلنے والی نہیں ہے، میں آ گیا امریکہ، تو مجھے اس بنیاد پر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاکستانی نہیں ہے؟ میں تو کبھی تھا ہی نہیں پاکستانی۔ جس طریقے سے یہ دلیل وہاں نہیں چلے گی، یہ مثال وہاں فٹ نہیں ہوگی، آپ پاکستان میں پیدا ہوں کہ پاکستان کی شہریت اختیار کریں اور اس کے بعد امریکہ آ کر پاکستان کی شہریت چھوڑ دیں، آپ ہر حال میں چھوڑنے کے بعد اب پاکستانی نہیں ہیں قانونی اعتبار سے۔ ایسے ہی آپ ایک مسلم فیملی میں پیدا ہوں یا اسلام قبول کریں اور اس کے بعد اسلام چھوڑ دیں، آپ بہر صورت مرتد ہیں۔ بالکل بے شک حضرت۔ اور یہ پوسٹ کی ہے، اس پوسٹ کے ذریعے اس نے ایک سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کا وجود غیر مادی، یاسر مفتی صاحب کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک ہے، قرآن کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، تو اب اس پر اس نے ایک اپنا مفروضہ قائم کیا کہ غیر مادی وجود کی گنتی کیوں کر ممکن ہے۔ اب یہ اس طرح کے سوالات کر کے، خیر اس کے جوابات تو انشاءاللہ مستقل ویڈیوز میں بھی دیے جائیں گے حضرت، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ حضرت آپ تھوڑا اس پہ بھی کچھ کلام فرما دیں۔ مجھے حیرت ہے کہ اس کو ملحدوں نے اپنا پیشوا کیوں بنایا ہوا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ غیر مادی وجود کی گنتی کیوں کر ممکن ہے۔ سوال یہ ہے کہ اعداد یعنی جو نمبرز ہوتے ہیں آپ ان کو گنتے چلے جائیں، 1 2 3 4 5 6 اور آپ چلتے چلے جائیں، کبھی نہ رکیں۔ کیا اس عدد کے لیے، اس گنتی کے صحیح ہونے کے لیے خارج میں معدود کا ہونا ضروری ہے؟ نہیں۔ یعنی ایک آدمی اگر ہم بچوں کو گنتی سکھاتے ہیں اسکول میں، ٹھیک ہے، پہاڑے یاد کر رہے ہیں، وہ ضرب تقسیم یہ سارے سب ہو رہا ہے، ملٹیپلیکیشن ہو رہا ہے اور مائنس پلس سب سیکھ رہے ہیں وہ، اور ان کے ذہن میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو مثلا درخت ہو، پھل ہو، دیوار ہو، گھر ہو کہ جس کو وہ ملٹیپلائی کر رہے ہیں یا گن رہے ہیں، بلکہ وہ صرف نمبرز کا گیم ہے اور نمبرز کا اپنا کوئی وجود ریئل ورلڈ میں نہیں ہے۔ تو آپ یہ کہنا کہ غیر مادی چیز کی گنتی کیسے ہو سکتی ہے؟ گنتی ہوتی ہی غیر مادی چیز کی ہے۔ بالکل یہ حضرت ڈیبیٹ میں تو ایکسپریس ہوئے صاحب، اس کے بعد بھی جانے کے بعد ان کے اپنے طبقوں نے بھی کیا ان کو، اور اس طرح کی پوسٹ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی تیر ماری، جیسے کہ ایک اور پوسٹ انہوں نے یہ بھی کی ہے حضرت۔ اب اس کا تو یہ ہے کہ یہ ساری پوسٹ کر کے آپ واپس سے وہاں تو موضوع سے ہٹ ہی رہے تھے حضرت، یہاں بھی آپ باہر آنے کے بعد کم از کم تو موضوع کا جواب دے دیتے۔ ہوتا یہ ہے کہ آدمی وہاں ڈر رہا ہوتا ہے، آپ کے سامنے ہو سکتا ہے کہ یہ اس رہا تھا کہ بھائی ہمیں اپنے موضوع پر نہیں بولنے دیا گیا، تو جو موضوع تھا ایگزسٹنس آف گاڈ اس کے اوپر آپ آخر بعد میں بول لیجیے، جیسے کہ ہم نے تو اس موضوع پر ہی بات وہاں پر بھی کی اور بعد میں آگے بھی گفتگو کی، بعد میں وہاں پر بھی آپ رہ کر موضوع سے ہٹ رہے تھے، اور حضرت یہ دیکھیے اس طرح کی پوسٹ اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ وہی یعنی یہ بات کب آئے گی تخلیق کی، جب آپ خدا پر اور ایگزسٹنس آف گاڈ کو کلیئر کریں گے، وہ کلیئر ہے نہیں تو اس پر ہم بات کیسے کریں گے؟ صحیح۔ میں نے اس ڈیبیٹ میں بھی یہ بولا تھا کہ ہم ذات پر گفتگو کریں گے، اس کے بعد صفات پر، چونکہ صفات پر گفتگو کرنا ذات کو مانے بغیر ممکن نہیں ہے۔ وہ بار بار ڈیبیٹ کو تخلیق کی طرف لے جا رہے تھے، جبکہ وہ یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ تخلیق خود ایک صفت ہے اور صفت کے اوپر گفتگو نہیں کرنی ہے، اور اگر صفات پر گفتگو ہونی ہے پھر تخلیقی کی کیا خاص بات ہے؟ تخلیق کے علاوہ بھی اور بھی صفات ہے، رحمت ہے، غضب ہے، تکوین ہے، حیات ہے، سمع ہے اور بصر ہے، وغیرہ وغیرہ، کلام ہے، یہ ساری صفات ہیں، پھر ان پہ بھی گفتگو کرو۔ پھر جو ڈیبیٹ ہے اس کا موضوع ہونا چاہیے صفات خداوندی، نہ کہ ذات خداوندی، وجود باری نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایک تو بات یہ، دوسری بات یہ جو آپ نے بھی اسکرین شاٹ دکھایا کہ بھئی اگر ایک مرد عورت کی، ذرا دوبارہ لائیے، کیا ہے سامنے؟ جی، اگر عورت کے پیٹ سے مرد نکل سکتا ہے تو مرد کی پسلی سے عورت بھی نکل سکتی ہے۔ تو یہ جو جواب ہے یہ الزامی جواب ہے۔ یہ حضرت چونکہ یہ سمجھ رہے تھے کہ دلیل الزامی اردو کا لفظ ہے، لہذا مجھے اردو تو آتی ہے، جب میں نے ڈیفینیشن پوچھ لی
تو ناراض ہو گئے, کہنے لگے واجدی صاحب میں اس سے زیادہ برا کر سکتا ہوں. میں نے کہا تو کر دو, وہ کیا نہیں. تو دلیل الزامی ہوتی ہی وہ ہے کہ جس میں ہم مخالف کی کسی بات کو تسلیم کر کے جواب دیتے ہیں. تو چونکہ ان لوگوں کا مقدمہ یہ ہے کہ بھائی عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا کیا ہے, تو یہ اس لیے یہ حدیث کے اندر یہ بیانیہ اس لیے ہے تاکہ عورت کو سیکنڈ درجے کی ایک سمجھ لے ایک مخلوق قرار دیا جائے, چونکہ عورتوں کا کوئی حقوق اسلام میں نہیں ہے ان کے مقابلے, ان کے بقول. تو میں نے اس کے جواب میں کہا کہ اگر عورت کا مرد کی پسلی سے بنایا جانا عورت کو سیکنڈ کلاس بنا دیتا ہے, تو پھر مرد کا عورت کے پیٹ سے پیدا ہونا بھی مرد کو سیکنڈ کلاس بنا دے گا, جبکہ آپ اس کو تسلیم نہیں کرتے, حالانکہ یہ آپ کا روزمرہ کا مشاہدہ ہے. تو پھر اس میں آپ نے وہ کیسے کہا کہ جی عورت مرد کی پسلی سے پیدا ہوئی ہے تو وہ سیکنڈ کلاس ہو گئی؟ تو یہ الزامی جواب ہے, ورنہ تحقیقی جواب یہ ہے کہ عورت کا مرد کی پسلی سے پیدا ہونا یہ استعارہ ہے, اور چونکہ پسلی کے اندر ایک کرو ہوتا ہے تو اس کے اس مزاج کے کرو کو بیان کرنے کے لیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر اختیار کی ہے. یہی وجہ ہے کہ اسی حدیث میں آپ کو یہ کہے کہ جی آپ فوراً استعارہ کا سہارا لے لیتے ہیں, بھیا اسی حدیث میں لکھا ہے کہ بس اگر تم عورت کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو, چونکہ اس کے مزاج کی خوبصورتی ہی اس کا کرو ہے, اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو تم اس کو توڑ دو گے. تو اب ظاہر ہے کہ کوئی بھی آدمی یعنی نہایت احمق سے احمق ہوگا تو وہ بھی یہی کہے گا کہ عورت کو سیدھا کرنا, اس کا ٹوٹ جانا, یہ سارے کے سارے استعارے ہیں. عورت تو پہلے ہی سے سیدھی ہے انسان کی طرح, جیسا مرد سیدھا ہو کے دو پیروں پہ چلتا ہے, عورت بھی ایسی چلتی ہے, عورت چوپایا کوئی ہے وہ جب, تو اس کو سیدھا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کو سیدھا کرنے کا مطلب ہے اس کے مزاج کو, اس کے مزاج کی کجی کو سیدھا کرنا, اور یہ مزاج کی جو کجی ہے یہی اس کی خوبصورتی ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوبصورتی کو ختم کرنے سے روکا ہے. اگر یہ برائی ہوتی تو برائی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے کہ اس برائی کو اچھائی میں بدلو. تو یہ اس حدیث کا مطلب ہے. لیکن جب ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہم غیر جو irrelevant چیزوں کے اول تو ہم جواب دیتے نہیں, لیکن اگر دیتے ہیں تو ہم دلیل الزامی کے طور پر دیتے ہیں. تو جو ہمارے آڈینس ہیں انہیں یہ جو ڈیبیٹ ہم پبلکلی کرتے ہیں اس سے ان کو یہ طریقہ آنا چاہیے کہ ڈیبیٹ ہوتی کیسے ہے. بالکل بالکل, اسی سے لگے ہوئے دو تین سوال اور حضرت جو ذہن میں آئے میرے. اچھا عبدالرحمن بھائی جی جی وہ سوالات آتے جا رہے ہیں. میں وہ اکثر جو شعر پڑھتا تھا وہ دینی بھائی کے لیے پڑھتا تھا, مرزا غالب کے لیے, کہ اسکرین میں جا کر کچھ اس طرح سے ذلیل ہوئے اقبال, آنسو بھی نکل رہے ہیں راستے بدل بدل کر. تو وہی تو یہاں تو اقبالی آ گئے. اقبالی آ گئے. ڈیبیٹ میں تو کچھ ہو نہیں سکا, تو کبھی ٹویٹر پوسٹ, کبھی فیس بک پوسٹ, تو راستے بدل بدل کر جذبات باہر نکل رہے. جی 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 بالکل. اچھا, جو مناسب کمنٹ کو ہائی لائٹ بھی کیجیے. مفتی صاحب ایک اور سوال مسلم آڈینس کے لیے, جو ہماری مسلم آڈینس ہے, جیسا کہ آپ نے ابھی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ اس کی تعبیر یہ استعارہ ہے, اور ایک لفظ بھی استعمال کیا کہ یہ ڈیبیٹ کا ایک فارمیٹ ہوتا ہے. تو بہت سے لوگ حضرت جو پریشان ہوتے ہیں یا ہوئے بھی ہیں, ایک تو وجہ ہوتی ہے کم علمی, ہم میں خود علم نہیں ہے. ہم لوگ اگر ہو رہے ہیں تو ہونا کوئی بری چیز نہیں, ہونے کے بعد آدمی اسی کو اس کا جواب خود ہی تلاش کرنے لگ جائے اپنے ہی اندر, تو پھر مصیبت میں پڑ جاتا ہے. جبکہ وہ جو ماہر ہے اس کے بعد جا کے اس کا جواب تلاش کرنا چاہیے. تو بہت سے لوگوں کی طرف سے یہ آواز ہے حضرت کی مفتی صاحب تو اپنے من سے ہی ہر حدیث کو استعارہ بولتے چلے جا رہے ہیں, حدیث کے ایک درجے میں توہین ہو رہی ہے. تو اور بہت سے لوگ سیریس ہو کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ مفتی صاحب کیسے کہہ دے رہے ہیں, یہاں تو کوئی بھی کیسے بھی کہہ دے گا کسی بھی حدیث کو. تو اب ان کو حضرت کون اصول حدیث سمجھانے جائے اور حدیث کی پوری بنیادی بات بتانے جائے. میں اس پہ ایک دو جملہ چاہوں گا آپ سے کہ جو سن رہے ہیں اور جن کے ذہن میں بات آ رہی ہے, ہر جواب عوام کا اعتبار نہیں ہوتا ہے, خصوصاً جو اس طرح کے ٹیکنیکل مسائل ہوتے ہیں کہ حدیث کو آپ کیسے سمجھیں, اس میں عوام کا اعتبار نہیں ہوتا ہے, اس میں علماء کا اعتبار ہوتا ہے جنہوں نے حدیث کو پڑھا ہے. اور آبویسلی بات ہے کہ یہ ہر فیلڈ میں لاگو ہوتا ہے, صرف حدیثی میں نہیں. میں اگر کوئی سائنٹیفک رائے دینے لگوں کچھ بھی کسی بھی قسم کی چھوٹے سے چھوٹے سائنسی مسئلے پر, تو اس کا ہرگز نہ تو اعتبار ہوگا نہ اعتبار ہونا چاہیے, چونکہ میں سائنٹسٹ نہیں ہوں. میں کسی بیمار کو دوا لکھ کے دے دوں کہ یار یہ دوا کھا لو, تو اس کا ہرگز اعتبار نہیں ہونا چاہیے, چونکہ میں میڈیکل ڈاکٹر نہیں ہوں. ایسے ہی اگر کوئی عام آدمی ہے, اور پھر ملحد کا تو بالکل بھی اعتبار نہیں ہونا چاہیے چونکہ وہ تو بایس ہے. لیکن اگر مسلمان بھی ہے تو چونکہ وہ بایس نہیں ہے, تو اب جیسا لکھا ہوا ہے اور اس کو عربی نہیں آتی, وہ sunna.com پر یا ادھر ادھر ترجمہ اس نے سن لیا ہے, یا ایک بات بچپن سے سن رکھی ہے,
تو اگر کوئی عالم یہ بتاتا ہے کہ نہیں اس حدیث کے معنی یہ ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر سے اس کی تشریح کر رہا ہے، بلکہ اس کی تشریح کتابوں میں اور ان حدیث کی جو شروحات ہیں اس میں لکھی ہوئی ہے. اور یہ ایک ایسا نہیں کہ آج تشریح پیدا ہوئی ہے، بلکہ علماء نسل در نسل شروع سے وہ تشریح کرتے آ رہے ہیں، تو ہم وہی پیش کرتے ہیں. اپنے گھر سے یا اپنا کوئی ذاتی اجتہاد ہم کبھی نہیں کرتے، چونکہ یہ ایک بہت بڑی وعید اس پر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ بات منسوب کی جائے کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ فرمائی ہو. جی بالکل. جی مفتی صاحب، اس میں ایک بات وہ ایڈ کروں گا کہ آپ دیکھیں جس وقت آپ نے یہ بات کہی نا حدیث کے ریلیٹڈ، جب آپ نے ایکسپلینیشن کہی تو ڈیبیٹ میں جو اویس صاحب تھے انہوں نے بول دیا کہ آپ کیا جس بھی حدیث کو آپ کو مرضی آئے گی آپ اس کو استعارہ بول دیں گے، ہم تھوڑی مانیں گے. اچھا مگر آپ مفتی صاحب وہاں پہ دیکھیں کہ ہم جب ان کو بولتے ہیں کہ اگر آپ کو پرابلم ہے تو آپ ہماری ایپسٹمولوجی کو پڑھو اور خود بتا دو کہ استعارہ کیا ہے نہیں، لیکن اسی ڈیبیٹ میں سائیکالوجی ٹوڈے کی اس پوری رپورٹ کو وداؤٹ اینی بیکنگ، وداؤٹ اینی ریفرنس، وداؤٹ اینی کسی بھی بس ایک احمق ہے یہ ٹریک کے نیچے پھینک دیا. یعنی خود بولو ہم کریں تو کیا ہمارا، ہم کریں تو غلط، تم کرو تو صحیح. کیا ہے وہ میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ، کڑوا کڑوا تھو تھو. صحیح. اچھے